السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ درود تاج وبرکاتہ۔ کا پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ بھی درود ہی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری اس سلسلے میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں اور ویڈیو موجود ہے۔ درود تاج ہوا، دعائے گنج العرش ہوئی، درود لکھی ہوا، اور نہ جانے کتنی دعائیں صوفیوں نے دراصل بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم درود و سلام جو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ طریقہ واضح طور پر بیان فرما دیا۔ تو درود سب سے افضل درود وہ ہے جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے نا وہ درود ابراہیمی، وہ پڑھیے۔ اور اس کے علاوہ جو درود ہے، بہت ساری دعائیں، بہت سارے درود تو ایسے ہیں جیسے کہ ایک درود نار بھی ہے۔ اعوذ باللہ، میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، واللہ درود نار، درود لکھی ہے، دعائے گنج العرش ہے۔ یہ ساری اس طرح کی دعائیں لوگوں نے جمع کر کے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ذکر و اذکار کی کتابیں بنا کر متعارف کرایا ہے امت کو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کوئی کام آپ کرتے ہیں جس پر نبی کا حکم نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ جو عمل کرتی ہیں یا جو درود پڑھتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہا فرمایا کرتے تھے فإن أصدق الكلام كلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور سب سے سیدھا اور سچا راستہ، خیر کا راستہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں نا، ان پر عمل کر لیجئے، بس وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ یہ درود گنجی، درود تاج، درود لکھی اور نہ پتہ نہیں کتنے درود بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق بخشے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان